الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج رمضان المبارک کا 11واں روزہ ہے، مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ لیکن اس وقت چونکہ دنیا کے جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کو کن کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور آخر ایسے حالات کیوں پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ یعنی ابھی جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس کی وجہ اپنی زندگی میں بتلائی۔ ابو داؤد شریف حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ صحابہ کرام کا لمبا چوڑا مجمع مسجد نبوی میں موجود ہے، اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں یہ بات بیان فرمایا میرے صحابہ کرام سن لو، قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دشمن قومیں یعنی اسلام کو نہ ماننے والے، اسلام سے دشمنی رکھنے والے لوگ تمہارے خلاف لڑائی کرنے اور تمہیں مٹا دینے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گے جس طرح کھانے والی جماعت کے آدمی کھانے کی لگن میں یعنی جب کھانے کی دھن میں بیٹھے ہو اور پلیٹ کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن لوگ ہمیں مٹانے کی کوشش کریں گے اور ہمیں مٹانے کے لیے ایک دوسروں کو دعوت پیش کریں گے، تو کیا اس وقت ہماری تعداد کی قلت کی وجہ سے ایسا ہوگا، یعنی ہم کم تعداد میں ہوں گے؟ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں میرے صحابہ کرام، بلکہ تم اس وقت بڑی تعداد میں ہوں گے، لیکن تم سیلاب کے کوڑے کرکٹ کی طرح یعنی کچرے کی طرح بے وزن اور بے جان ان کے دلوں میں ہوں گے، اور تمہارے دشمنوں کے دلوں میں سے تمہاری ہیبت اور تمہارا رعب نکال دیا جائے گا۔ تمہارا کوئی رعب ان کے دلوں میں باقی نہیں رہے گا، کوئی ہیبت تمہاری باقی نہیں رہے گی۔ پھر حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے برعکس یعنی اس کے خلاف تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا۔ اب ایک صحابی نے پوچھ لیا مل وہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت، یعنی تمہارا تعلق دنیا سے اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ دنیا کی محبت میں نہ حلال کی پرواہ ہوگی نہ حرام کی پرواہ ہوگی، دنیا کی محبت میں اخلاق بگڑتے چلے جائیں گے اور موت کو پسند نہیں کریں گے، یعنی اپنی موت کو بھول چکے ہوئے ہوں گے۔ اور حقیقت یہ دنیا جس سے ہم دل لگا رہے ہیں، اس سے میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کمانا گناہ ہے، اس وقت دنیا کی محبت ہے کہ دنیا سے دل لگانا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی شریف میں حدیث موجود، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو اس سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ ہوتا۔ حدیث شریف میں موجود ہے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں تشریف لے گئے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام کی ایک جماعت موجود تھی، اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ایک قبیلے کی گندگی کے ڈھیر کے قریب پڑھی، جیسے ایک قبیلے میں گندگی ڈالی ہوئی تھی اور یہاں پر پاک جگہ موجود تھی، تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب میں قبیلے کی گندگی، جس کو ہم نہیں کہتے بہت سی جگہ پر جیسے کچرا لوگ ڈالتے ہیں، تو کچرا ڈالا ہوا تھا، گندگی ڈالی ہوئی تھی، قریب میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی جہاں پر ان کا کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا، اور حدیث سے پاک میں موجود ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کا بچہ دیکھا جس کی کھال میں کیڑے پڑ رہے تھے، اس کی طرف دیکھتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو روک لیا، یعنی آپ اونٹنی پر سوار تھے تو بکری کے بچے کو دیکھ کر اونٹنی کو روک لیا، لوگ بھی روک گئے، یعنی صحابہ کرام جو ساتھ میں موجود تھے وہ بھی روک گئے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے تمہارا یہی خیال ہے کہ
اس قبیلے والوں کو اپنے اس بکری کے بچے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کی نگاہوں میں کچھ قیمت نہیں رکھتا، کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ حضرت اقدس نے جب یہ بات فرمائی تو صحابہ نے فرمایا ہاں اللہ کے نبی یہی خیال ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ قبیلے والے کو مرے سڑے بکری کے بچے کی کیا ضرورت ہوگی؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی یہی خیال ہے۔ ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جس دنیا سے تم محبت کرتے ہو، جس دنیا کی محبت میں آپس میں نفرت بری زندگی گزارتے ہو، جس دنیا کی محبت میں نہ حلال کی پرواہ ہے نہ حرام کی پرواہ ہے، جس دنیا کی محبت میں پڑوسی کو پریشان کیا جا رہا ہے، جس دنیا کی محبت میں بھائی بھائی آپس میں لڑ رہا ہے، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اللہ کے یہاں اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی زیادہ ذلیل اور بے قیمت ہے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کا استعداد نصیب فرمائے۔ تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اور جب حضرت حوا کو زمین پر اتارا تو انہوں نے چونکہ جنت میں رہے ہوئے تھے، جب جنت سے دنیا میں آئے تو دنیا کی ہوا سونگی تو اس کی بدبو کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا 40 دن تک بے ہوش رہے، اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر تعجب ہے جو دائمی گھر یعنی ہمیشہ ہمیشہ کا گھر آخرت کی تصدیق کرے، آخرت کو مانتا ہے کہ میں ایک نہ ایک دن مرنے والا ہوں، اس کے باوجود دھوکے کے گھر یعنی دنیا کے لیے عمل کرتا ہے۔ ایک زبردست بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور نصیحت کے بیان فرمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے تم پر صرف 2 باتوں کا خطرہ ہے۔ نمبر 1 لمبی لمبی امیدیں، لمبے لمبے پلان، لمبی لمبی امیدیں۔ نمبر 2 خواہشات کا اتباع، یعنی کسی کی ماننی نہیں، نہ اللہ کی ماننی نہ اللہ کے نبی کی ماننی بلکہ اپنے نفس کا اتباع۔ لمبی لمبی امیدیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لمبی لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہیں، اور خواہشات کا اتباع حق سے روک دیتی ہیں، یعنی حق قبول کرنے نہیں دیتی خواہشات کا اتباع۔ پھر فرمایا دنیا پوچھ پھیر کر بھاگ چکی ہے اور آخرت آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ عنہ ان دونوں میں سے ہر ایک کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، یعنی کچھ لوگ آخرت کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، کچھ لوگ دنیا کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم آخرت والے بنو، دنیا والے مت بنو، اس لیے کہ آج عمل ہے حساب نہیں ہے، اور کل حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کہ آج خوب عمل کر لو، کل تمہیں عمل کی فرصت نہیں ملے گی۔ اللہ ہم سب کو زندگی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیو دنیا تو ہر کسی کو چھوڑنی ہے۔ یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں حکمت آسمان سے دل میں اترتی ہے، حکمت آسمان سے دل میں اترتی ہے اور ایسے دلوں میں نہیں ٹھہرتی جن دلوں میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، 4 خصلتیں ہوتی ہے۔ نمبر 1 دنیا کی طرف میلان، ہر وقت دنیا کا فکر۔ نمبر 2 کل کی فکر، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، کل کی فکر کرنے والوں کے دل میں آسمان سے اتری ہوئی حکمتیں نہیں ٹھہرتی۔ نمبر 3 بھائیوں سے حسد، یعنی اپنے بھائیوں سے جلن۔ اور نمبر 4 جاہ و شرافت کی محبت، یعنی میں بڑا عزت والا بن جاؤں، میں بڑے مقام اور مرتبے والا بن جاؤں۔ اور یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ کامیاب عقل مند وہ شخص ہے جو 3 کام کر لے اس سے پہلے کہ دنیا اسے چھوڑ دے، دنیا اسے چھوڑ دے گی، اس سے پہلے کہ دنیا اسے چھوڑ دے یہ خود دنیا کو چھوڑ دے۔ نمبر 2 قبر میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لے، اور نمبر 3 اپنے خالق کو ملنے سے پہلے اسے راضی کر لے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا نقصان بولو نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ پاک نے خود یہ وعدہ کیا ہے۔ آج پلان بنائے جا رہے ہیں ایمان والوں کو ختم کرنے کے، اور ایمان والوں کا جرم کیا ہے؟ کیوں مسلمان ہو، کیوں اللہ کو ایک مانتے ہو، کیوں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہو؟ لیکن حدیث شریف میں موجود ہے ایمان والوں کو ختم کرنے کی پلاننگ فیل ہو جائے گی، اس لیے کہ ایمان والے ختم تو سمجھ لو یہ دنیا کا نظام بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ دنیا کا نظام تو ایک ایمان والے کی وجہ سے باقی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی 4 خصلتیں، 4 عادتیں شقاوت اور بدبختی میں شمار ہوتی ہیں، یعنی دل کے سخت ہونے کی نشانیاں ہیں۔ سخاوت جس کو کہتے ہیں قرآن کی باتوں کا کوئی دل پر اثر نہیں،
حدیث کی باتوں کا دل پر کوئی اثر نہیں۔ نمبر 1 آنکھوں کا خشک ہو جانا، اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے کبھی رونا نہ آنا۔ نمبر 2 دل کا سخت ہو جانا، اور نمبر 3 دنیا کی محبت، اور نمبر 4 امیدوں کا لمبا ہو جانا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیشہ آخرت کے لیے تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھو اللہ کے علاوہ ہمیں کسی سے ڈرنے کی بولو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم بھی تو سچے پکے مسلمان بن جائے، ہم بھی تو، ہمارے ایمان کا کیا اعتبار ہے؟ ہمیں زندگی میں کوئی ایک نماز بھی ایسی نظر نہیں آتی جس نماز کا ہم اللہ کو واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگ لے، اے اللہ فلانی رات میں میں نے جو نماز پڑھی تھی اس نماز کے صدقے میں تو میرے گناہ کو معاف کر دے۔ زندگی میں کوئی ایک روزہ بھی ہمیں ایسا نظر نہیں آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم تو اللہ کے فضل کے، اللہ کے کرم کے امیدوار ہیں۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے گا، تو ہمارے ایمان کو ہمیں مضبوط کرتے رہنا چاہیے۔ ایمان پر محنت جتنی زیادہ ہوتی رہے گی اتنا، دیکھو یہ دنیا کی محبت کے بارے میں کچھ باتیں میں نے کہی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کمانا گناہ ہے، دنیا کمانے پر اجر ہے۔ زندگی رہی تو اس ٹاپک کو بھی ذکر کریں گے، لیکن چونکہ اس وقت حالات بڑے نازک سے نازک تر ہیں، گھر سے نکلو تو ایک چھوٹی سی دعا پڑھ لو، بس اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے انعام کیا ملے گا میں آپ کو انعام ذکر کر دوں۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب میرا کوئی امتی گھر کے دروازے سے نکلے ایک چھوٹی سی دعا پڑھ لے، فرشتہ وہاں جائے گا، فرشتہ آ کر کہے گا تیری خود کی حفاظت کر لی گئی، بشارتیں کچھ سنائے گا۔ اب بشارتیں سنو، کتنی بشارتیں، تیرے خود کی حفاظت کر لی گئی، بولو اچھی بشارت ہے کہ نہیں؟ اب جب اللہ پاک کی حفاظت کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت نقصان پہنچا سکتی ہے؟ پھر فرمایا تیرے گھر والوں کی حفاظت کر لی گئی، جب گھر والوں کی حفاظت اللہ پاک کر لے تو اس سے بڑا انعام کیا؟ پھر فرمایا تیرے مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تیرے مال کی حفاظت کر لی گئی۔ پھر اخیر میں حدیث شریف میں فرمایا سن لے میرے امتی، اگر یہ دعا تو نے اپنے گھر سے نکلتے وقت پڑھی ہے تو شیطان بھی تجھ سے دور ہو جائے گا، یعنی تو راستے میں چلے گا تو شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ تو بولو جب شیطان دور ہو جائیں گے تو شیطان کے چیلے آئیں گے ہمارے قریب؟ ہرگیز نہیں آئیں گے۔ جب شیطان خود ہی دور ہو گیا تو شیطان کے چیلے، حالانکہ سب سے بڑا کٹر دشمن تو کون ہے؟ ہمارا شیطان ہے۔ تو کٹر دشمن جب دور ہو گیا تو اسلام کا دشمن ہمارے قریب کیسے آ سکتا ہے؟ وہ دعا بہت چھوٹی سی، ہر ایک کو یاد ہوگی، اگر یاد نہیں ہے تو یاد کر لیں، یاد ہے تو سنت سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کریں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ، ہر ایک کو یاد ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بس اس چھوٹی سی دعا کے پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک کی طرف سے فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ بشارت دیتا ہے تیرے خود کی بھی حفاظت کر لی گئی، تیرے گھر والوں کی بھی، تیرے مال کی بھی، اور شیطان بھی تجھ سے دور ہو گیا۔ اللہ سے دل سے دعا ہے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔